السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کے 50 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سبرینا جیسے ہی اندر آتی ہے تو وہ آ کر شجاع کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور بتاؤ وہاں سب کچھ ٹھیک رہا نا، لنچ کیسا تھا؟ اتنی دیر میں وہاں پر انیسہ بھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے بابا سے ساری باتیں کلیئر کر لی نا، جو انہیں کنفیوژن وغیرہ تھی۔ تب سبرینا کہتی ہے کہ ہاں میں نے سب کچھ کر لیا، اور ویسے بھی یہ غلط فہمیاں تھی، آپی اور ابیرہ آپی نے اور ساتھ ہی سرمت نے یہ سب باتیں کری ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ موہت کی زندگی میں دوبارہ آنا چاہتی ہے۔ تبھی انیسہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں، اس نے تو تمہارے لیے سرپرائز بھی پلان کیا ہے۔ یہاں پر کلثوم کو ڈاکٹر کے پاس سے لے کر آ جاتی ہے جب راجدہ اور خاور، تو کلثوم اپنا منہ بنائے رکھتی ہے۔ دوسری طرف سبرینا باہر آ کر دیکھتی ہے تو سب کچھ اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور موہت کا سرپرائز بھی اتنی دیر میں وہ بھی آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ یہ موہت آپ نے کیا میرے لیے سرپرائز پلان کیا تھا؟ موہت بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے جب سے اس نے سرمت کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں کیا تو تھا لیکن اب نہیں، اور آ کر چیزیں توڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سبرینا ڈر سی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو ایک دم؟ باہر تو آپ بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں؟ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے ایسا دھوکہ دو گی۔ ابیرہ نے تو میرے ساتھ جو کیا سو کیا، لیکن تم نے بھی میرا اعتبار توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا تھا تو پہلے ہی مجھے بتا دیتی، اور جھوٹ کیوں بولا؟ یہاں پر آ جاتی ہے شانزی اپنی امی کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ پھپھو یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں اچھی لگ رہی ہیں؟ کلثوم کہتی ہے کہ میری ویسے بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور تم کب تک یہ سرمت کی رٹ لگا کے رکھو گی؟ کچھ اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی سوچ لو۔ اور ساتھ ہی وہ اسے پرومس لیتی ہے کہ آج کے بعد تم نے بالکل بھی سرمت کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پر راجدہ کو بھی تھوڑا سا آکورڈ فیل ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، ویسے بھی یہ سب کچھ بہت آکورڈ ہو رہا ہے۔ تبھی اسے خاور روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہی ہیں، جو رشتہ ختم ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ کلثوم کی یہ سب رویہ دیکھ کر راجدہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میں گھر کیب لے کر چل جاؤں گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ خاور رک جاؤ، آپ کو بھی سرمت لینے آ جائے گا۔ اتنی دیر میں سرمت بھی آ جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس ٹریفک تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ خاور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ گھر چلے جاؤ، لیکن سرمت کہتا ہے کہ میں ابھی مومانی کی طبیعت پوچھ لوں۔ لیکن اتنی دیر میں شانزی آتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ ماما سو گئی ہیں۔ جب یہ بات سرمت سنتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں پھر کسی دن ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لوں گا، اب ہم چلتے ہیں۔ راجدہ بھی یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی، وہ بھی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، اور ساتھ ہی خاور کو کہتی ہے کہ اگر ہوا کل میرا تو میں چکر لگا لوں گی، اور شانزی کو بھی پیار کرتی ہے۔ یہاں پر موہت کو منانے کے لیے ایک دفعہ پھر سبرینا آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا زیادہ غصہ آیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ابھی تو موڈ ٹھیک تھا۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سرمت سے ہی ملنا تھا تو مجھے سچ بتا دیتی، جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا تھا تم اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہو۔ سبرینا جب یہ باتیں سنتی تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، لیکن وہ اسے بہت زیادہ باتیں سناتا ہے۔ یہاں پر راجدہ جب گھر آ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سرمت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں سبرینا نے کوئی بات کہہ دی ہے؟ میرے خیال سے تو تمہیں واپس چل جانا چاہیے۔ تب وہ کہتا ہے کہ واپس جا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہاں اس نے مجھے کہا تھا، حالانکہ میں نے اسے چھوڑنے کا کہا لیکن وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ کیب لے کر چلی گئی، لیکن میں اس کا پیچھا کرتا کرتا گیا تھا۔ یہاں پر بیٹھی ہوئی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سبرینا، ساتھ ہی اسے موہت کی باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ جب صبح ہی آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ رو رہی ہے، تو اس سے وجہ پوچھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موہت ہمیشہ مجھے آپ ہی کی بہاف پہ ہی جج کرتا ہے، میں چاہتی تھی کہ میں آپ ہی جیسی بن جاؤں بچپن میں، لیکن اب جب مجھے سب ایسی مثالیں دیتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہاں پر صبح ہی کہتی ہے کہ کیا ہو گیا؟ ابیرہ تو ویسے بھی اب چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو وہ کہہ دیتی ہے کہ اب تو چلی گئی، اب تم لوگوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سبرینا بالکل خاموش ہوتی ہے اور وہ اسے مزید باتیں نہیں سننا چاہتی ابیرہ کے بارے میں، تو صبح ہی بھی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر شیری آتی ہے اور آ کر ابیرہ سے کہتی ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے، اور ساتھ ہی اسے کہتی ہے کہ اب جو تمہارا دل کیا کرے گا تم نے صرف وہی کرنا ہے۔ ابیرہ باہر آتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس بچے کی وجہ سے میرے تو سارا پلان ختم ہو کے رہ گیا۔ انیسہ یہاں پر شجاع کے پاس آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آج کسی نے کھانا نہیں کھانا؟ تم تھوڑی پریشان لگ رہی ہو۔
कहाँ है मोहित, तो वो बता देती इन दोनों में झगड़ा हो गया है। वो भी बेचारा सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ, ऐसी भी क्या बात आ गई है। अनीसा कहती है चलो ठीक है, आप उससे बात करें, मैं सबरीना को समझाती हूँ। अभी तक तो ठीक थे लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। शुजा जाता है उसके पास मोहित के और उसे कहता है कि बेटा ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। साथ ही अनीसा भी सबरीना को समझाती है और कहती है कि क्या फिर से कोई बात हो गई है, अगर चलो कोई बात होगी तो अंदर जाओ, हम दोनों तुम लोग की सुलह करवा देंगे। सबरीना कहती है कि आंटी मैं थक गई हूँ बार बार सबको वजाहतें दे दे के, मैं भी इंसान हूँ, जिसका दिल आता है मुझ पे इल्ज़ाम लगा देता है। अनीसा उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है लेकिन सबरीना बिल्कुल भी नहीं आती और कहती है कि मैंने अब कोई वजाहत नहीं देनी। दूसरी तरफ मोहित का मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। वो अपने बाबा को कहता है कि ये सरमत से मिलने गई थी, हालांकि मैंने इसे मना भी किया था। जब ये बात का शुजा को पता लगता है तो वो कहता है कि कोई गलत फहमी भी हो सकती है ना, बैठ के सारी बात कर लेते हैं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। इतनी देर में वहाँ पर अनीसा भी आ जाती है लेकिन मोहित कहता है कि जब मैंने इसे एक दफ़ा मना कर दिया था तो फिर इसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। इन सब चीज़ों की वजह से शुजा की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो कहता है कि हद हो गई है। मोहित भी जब ये चीज़ें देखता है तो कहता है कि बाबा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे भी सबरीना को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। जब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कहता है कि मेरी फ़िक्र करने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं, फजूल में टेंशन दे के रखी हुई है। यहाँ पर सबरीना चली जाती है सुबुही के पास और जाकर रोने लग जाती है। तभी सुबुही कहती है कि अब तुम क्या फिर से अबीरा की मुझे बातें सुनाने आई हो, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ लेकिन अब मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनूंगी। लेकिन सबरीना का दिल भर आता है और वो आकर सुबुही के गले लग के रोने लग जाती है। सुबुही भी हैरान हो जाती है। अनीसा आती है और कहती है कि आप इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहित भी यही समझाता है। साथ ही वो कहती है कि कौन सी ऐसी बात हो गई है और वो कहती है कि सबरीना चली गई है। मोहित कमरे में जाता है और जाकर उसे कॉल करता है और बाबा की तबीयत के बारे में बताना तो क्योंकि अनीसा ने कहा होता है। दूसरी तरफ सुबुही भी सबरीना को हौसला दे रही होती है और उसे कहती है कि बात क्या हुई है कि इतनी देर में वहाँ पर मोहित आ जाता है और आकर बताता है कि बाबा का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आया हूँ, अगर आना हो तो आ जाना। जब ये बात सुबुही सुनती है तो वो भी कहती है कि शुजा भाई को क्या हो गया, तो कहते हैं कि पता नहीं बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया इसीलिए मैंने सोचा इसे बता दूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।